بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَى وَالْأَبْصَارِ وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ وَأَصْوَبَ طَرِيقٌ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التَّعَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيِّنَا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ کل ہمیں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ جو نیک اور سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے یا دنیا میں مشغول نہ ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر کام میں، ہر جگہ میں اور ہر حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں کے طریقے کے اوپر چلیں اور انہی کی طرح جو بھی کام ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، استنجا میں جانا ہو، استنجا سے نکلنا ہو، تجارت کرنا ہو، زراعت اور کھیتی کرنا ہو، تو اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا چیز ہمیں بتائی ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہو، اس سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں نقل کی گئی ہے اور صحیح حدیثیں ہیں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک مستقل بحث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد سے آج تک علماء حقانیین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری صراحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، بالکل نسبت کے ساتھ کہ کس نے کس کو سنایا اور وہ کیسا تھا، ان ساری چیزوں کو جس کو اسماء رجال سے تعبیر کرتے ہیں، اس اسماء رجال کے ساتھ آج امت نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے نبی آئے، لیکن ان کی امتوں نے اپنے نبی کی باتوں کی حفاظت کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ سنے تھے، بے عین ہی انہی الفاظ کو باقی رکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس حدیث کے بیان کرتے وقت کوئی خاص بات فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ اختیار کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مصافحہ کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم ایسا کہو، تو آج تک ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے محدثین اس حدیث کو اسی طریقے سے روایت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا ایک مستقل ایک شعبہ ہے جس کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث مسلسل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان کرتے وقت اگر کوئی الفاظ فرمایا، جیسے ایک حدیث ہے کہ یا معاذ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت معاذ نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اس حدیث میں ہے
کہ انا اوہبک فقل، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بس کہو تم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج تک حتیٰ کہ میرے شیخ نے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کو جب ہمارے سامنے روایت کی تو کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ محبت کرو۔ بہرحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہر الفاظ کو آج تک اچھی طریقے سے محفوظ رکھا۔ یہ بات بھی درمیان میں سنتے چلو کہ بہت سارے ایسے بدقسمت، بہت سارے ایسے غلط لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حدیث نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے حدیث کر کے لوگوں میں ظاہر کر دیا، بناوٹی حدیثیں شامل کر دی۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ان کے بعد ایسے علماء کرام کو پیدا کیا کہ جنہوں نے صحیح حدیث کو غلط حدیث سے بالکل جدا کر کے، الگ کر کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً ایک کتاب لکھی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً ایک کتاب لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اس 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثیں بخاری شریف میں لکھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح کتاب اگر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بہرحال اس میں حدیثیں سب کے سب صحیح ہے۔ مسلم ہے، اسی وجہ سے ان کو صحیحین، 2 صحیح کتاب کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج 1437 سال ہو گئے، 1400 سال کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی کھری، جیسی صحیح، جیسی ٹچ تھی، آج بھی اسی طریقے سے وہ حدیث موجود ہے۔ تو مولانا نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ التعدب بما صح عن نبینا صلی اللہ علیہ سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثیں ہم تک پہنچی ہے، ہم اس حدیث کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، سکھلائیں، پڑھیں، پڑھائیں اور اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنی جگہ پر اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ وقد قال اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ ومن والوں نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو، کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہو تو ہمیں اس کی اعانت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تعاونوا علی البر، بر بھلائی کی بات، تقوی تقوی کی بات، اس میں ہمیں نصرت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ جس قسم سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، اعانت کر سکتے ہیں، مالی ہو تو مالی، قولی ہو، زبانی ہو تو زبانی، ہر صورت میں ہمیں مدد، اچھا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی باتیں لوگوں میں پہنچائی جا رہی ہے، دین کا علم دیا جا رہا ہے، دین کی تعلیم کی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنے سے جیسے بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، جس قسم سے بھی مدد ہو سکے ہمیں وہ مدد کرنی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ دوسرا بتایا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کا کام ہو، شرکسی کا کام ہو، نافرمانی کا کام ہو، برائی کا کام ہو، اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں کسی قسم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، نہ زبانی، نہ مالی، نہ کسی قسم کی، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں نصرت کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک نصرت تو اس کی یہ ہے کہ جس کو حدیث کا علم ہے وہ حدیث کو تمہارے سامنے سکھلائے اور بتائے، صحیح طریقے پر سمجھائے۔ تمہارا کیا کام ہے؟
تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی ساری ضرورتوں کو پشے پشت ڈال کر کچھ وقت نکالیں اور اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اگر تم نے سننے کی کوشش کی، پہلا تو سننا ہے، سننے کے بعد سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ بہرحال وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک اور بھلے کام میں، ہر نیکی کے کام میں، ہر دین کے کام میں ہمیں نصرت کرنی چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہے یا ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہمارے گاؤں کا ہے یا ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو، ہمیں اس کی نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد، اگر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے اور تم اس کی نصرت کر رہے ہو، تم اس کی مدد کر رہے ہو، تو فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی اعانت کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ کس کی؟ جو اپنے بھائی کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اگر تم نے کسی کی مدد کی تو تمہاری مدد کرنے کی وجہ سے اس کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو اللہ جانے، لیکن تم دوسرے کی مدد کر رہے ہو تو تمہاری مدد اللہ کرے گا، اور جب اللہ تمہارا خود مددگار ہو گیا تو پھر تمہارے کام میں باقی کیا رہا۔ اس وجہ سے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ واللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کسی کام نے، کسی آدمی نے کوئی بھلائی کی چیز بتلائی کہ دیکھو لا الہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ثواب ہوگا، سبحان اللہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہوگا، یا نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اوابین پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، تہجد پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال کسی قسم کی کوئی بات ہم نے کسی دوسرے کو بتائی اور اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ اس کے کرنے والا بن گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک وہ آدمی کرتا رہے گا اپنی زندگی میں، تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ 2 رکعت اگر تمہاری کہنے کی وجہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا، تسبیحات پڑھنا اگر شروع کیا، تو جو تسبیح کا ثواب اس کو ملے گا، تمہارے نامہ اعمال میں بتانے کی وجہ سے الدال علی الخیر، بھلائی کے اوپر بتلانے والا کا فاعل ہی اس کے کرنے والے کے مانند ہوگا۔ کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تمہیں ثواب ملے گا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس آدمی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو تو کام کرنے کا جو ثواب ہے اس کو تو الگ سے ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ وانہ قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ اس حدیث میں ایک اور بات بھی بتائی کہ تم نے کسی کو نیک کام کرنے کا حکم کیا، کسی آدمی کو نیک کام کرنے کو بتایا، اس نے وہ نیک کام کیا تو اس کا ثواب تمہیں مل گیا، یہ تو ابھی حدیث سے معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس آدمی کے کرنے کی وجہ سے کسی تیسرے نے کیا، اس آدمی کے کرنے کی وجہ سے کسی چوتھے آدمی نے کیا، چوتھے آدمی نے کسی کو بتایا تو 5ویں آدمی نے کیا، تو قیامت تک جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم دنیا میں موجود ہو تو بھی اور دنیا میں موجود نہ ہو تو بھی تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کتنی اچھی بات ہے یہ، ذرا سی زبان چلا دینے کی، ذرا سی بات کر دینے کی،
کتنا بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ من دعا الی ہدی، جس آدمی نے کہ بلایا کسی کو ہدایت کی طرف، ہوگا اس کے لیے ثواب میں سے اس کے کرنے والے کے مانند، اور جو اس کی اتباع کرے گا نہیں کم کیا جائے گا اس کے ثواب میں سے کچھ بھی۔ وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری حدیث میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر بھیجا کہ جہاد کے لیے وہاں پر جاؤ اور لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں جائیں گے تو لڑائی ہوگی، لڑنا پڑے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علی دیکھو، جاتے ہی لڑائی شروع مت کر دینا، بلکہ جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرنا کہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تم مان لو۔ اگر تم مان لیتے ہو تو پھر تم ہمارے بھائی ہیں، جتنا اسلام میں ہمارا حق ہے لا الہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارا اتنا حق ہو گیا، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے۔ تم نے کہو نماز پڑھو اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تم نے کہا کہ داڑھی رکھو اور اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، کوئی بھی نیک کام کی بات، اگر تم نے کسی آدمی کو نیک کام کرنے کے لیے کہا اور اس نے وہ نیک کام کر لیا، اس کو ہدایت مل گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپوں سے وہ بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کل جس طریقے سے پیسے کی فراوانی ہے اس طریقے سے پیسے کی فراوانی نہیں تھی، اس وجہ سے اس زمانے میں اونٹ سب سے زیادہ مالدار اور اونٹ سب سے زیادہ قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ وہ اتنا بڑا سیٹھ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، وہ سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی آدمی کو فائدہ ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی مسواک کرنا شروع کر دے، ہماری وجہ سے کوئی سلام کرنا شروع کر دے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی کیا ہے داڑھی رکھنا شروع کر لے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی نماز پڑھنا نمازی بن جائے، تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب تک وہ کام کرتا رہے گا، ہر آن اور ہر لمحے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا ہی جاتا رہے گا۔ فرائض و اجمع، ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایک کتاب لکھوں، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کروں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں، اور عمل کرنے کی وجہ سے الدال علی الخیر کفائل کی وجہ سے مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ فرائض ان اجمع مختصراً من الاحادیث صحیحہ، بس میں نے دیکھا کہ میں جمع کروں ایک چھوٹی سی کتاب احادیث صحیحہ میں سے، جو مشتملاً علی ما یکون طریقاً لصاحبہ الی الاخرہ، کہ جو آخرت کی طرف لے جانے والی ہو، آخرت میں کام آنے والے کاموں کی طرف اس میں بتایا گیا ہو، کہ تاکہ اس کتاب کو دیکھ کر آخرت کی طرف یاد کرے۔ محصلاً لآدابہ الباطنہ والظاہرہ، اور اس کی وجہ سے ظاہری اور باطنی دونوں فائدے اس کو حاصل ہو۔ جامعاً للترغیب والترہیب، کہ جس میں نیکی کے کام کرنے کی فضائل بھی ہو اور گناہ سے بچنے کے لیے رکاوٹیں اور گناہ سے ڈراؤ بھی اس میں ہو۔ وسائر انواع آداب السالکین من احادیث الزہد وریاضۃ النفوس وتہذیب الاخلاق وطہارت القلوب وعلاجہا وصیانۃ الجوارح وازالۃ اعوجاجہا وغیر ذلک من المقاصد العارفین۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں اور اس میں حدیثوں کو جمع کروں۔ اب حدیثیں
کس کس سبجیکٹ کی ہوگی، اس کا نظام کیا کیا ہوگا، کس قسم کی حدیثیں ہوگی، اس کا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد بتایا کہ ہمارے ظاہری عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کو درست کرنے والی حدیثیں ہوگی، وہ بھی ہوگی، اور ظاہری حالت کے علاوہ ایک ہماری باطنی حالت بھی ہے، اور یہ باطنی حالت جو ہے اس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں۔ احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی حالت، جس سے اخلاق درست ہو، آنکھیں غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو ہم کیا ہے باطنی سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دکھائی نہیں دیتی۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر کوئی نورانیت یا ظلمت نہیں آتی، سچ بولنے والا کا چہرہ بھی ویسا ہی اور جھوٹ بولنے والے کا چہرہ بھی ویسا ہی، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ اتنی صفائی سے وہ جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ بول کر گیا، حالانکہ جھوٹ کی کیا برائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ بہرحال اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اخلاق رذیلہ اور اخلاق حسنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک تمہارے اخلاق سب سے بہتر اور سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے سب کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ آج دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، زبردستی سے نہیں پھیلا، بلکہ صرف حسن اخلاق سے پھیلا۔ آج ہم لوگوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے، حسد مسلمانوں میں زیادہ، بغض مسلمانوں میں زیادہ، کینہ کپٹ مسلمانوں میں زیادہ۔ مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں، پاناما میں نہیں کہہ رہا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں ہمیں دور کرنی چاہیے۔ اسی دور کرنے کو صوفیہ، تصوف، مجاہدہ اور خانقاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال امام مسلم نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں ان ساری حدیثوں کو جو اس سلسلے سے متعلق ہے تمہارے سامنے ذکر کروں گا، جو تمہارے دلوں کا علاج بھی ہوگی، تمہارے اخلاق اور عادات کو بچانے والی بھی ہوگی، غلط راستے پر جانے سے روکنے والی بھی ہوگی۔ اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، سچ بولنے کا کیا فائدہ، کتنا ثواب ملتا ہے، جھوٹ بولنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، چوری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، نماز نہ چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، مال کی طرف متوجہ ہو جانے سے، مال کی محبت دل میں پیدا کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، مال کی محبت نکالنے سے کیا ملتا ہے، اس قسم کی جو ساری حدیثیں ہیں وہ بھی میں اس کتاب میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا۔ تیسری بات امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اہتمام کیا ہے کہ اپنی اس کتاب میں جو حدیث صحیح ہو وہی حدیث کو ذکر کروں گا، جس حدیث میں ذرا سا بھی شبہ ہو میں اس کو ذکر کرنے والا نہیں ہوں۔ وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لَا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ وَأَصْدَرَ أَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ وَأَوْشَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحٍ مَعْنًى خَفِيًّا بِنَفَائِسٍ مِنَ التَّنبِيهَاتِ وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حدیث متفق علیہ، میں یہ لفظ کہوں گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ فَمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ، اور میں امید کرتا ہوں ان تم هذا الکتاب، اگر میں نے ابھی تو لکھنے کی شروعات کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں خاکہ ہے، پلان ہے، کہا کہ اس پلان کے مطابق اگر میں نے کتاب لکھ دی اور اس پلان کے مطابق مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لے لیا، اس لیے کہ آدمی کام تو بہت شروع کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہو پاتا،
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے، لیکن اگر رکاوٹ نہ ہو اور یہ کتاب میں نے لکھ دی، چنانچہ اب تو ہمارے سامنے آ گئی، لکھ دی انہوں نے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَأَرْجُو إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابِ أَن يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، جو خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سوغات اور بہت بڑی فائدے کی چیز ہو جائے گی۔ حاجزاً لہو، اور بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے، عصیان سے، شرکسی سے روکنے والی بن جائے گی۔ حاجزاً لہو ان انواع القبائح والمہلکات، وانا سائل اخن انتفع بشیء منہ، اور جو میرا بھائی اس کتاب سے نفع حاصل کرے، میں اسے کچھ چاہتا ہوں، ڈالر ہمارے نزدیک تو یہ کچھ مل جائے، پیسے مل جائے تو خوش۔ مولانا فرماتا ہے کہ نہیں، جو آدمی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے میں اسے یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ الفاظ سمجھو، وَأَنَا سَائِلٌ، اور میں سوال کرتا ہوں، اخن انتفع بشیء، اپنے اس بھائی سے جو اس کتاب سے اس کو کچھ بھی نفع ہو، ان یدعو لی، کہ وہ میرے لیے دعا کرے، وَلِوَالِدَیَّ، اور میرے والدین کے لیے دعا کرے، وَلِمَشَائِخِیَّ، اور میرے مشائخ کے لیے دعا کرے، وَسَائِرِ احبابنا، اور دوسرے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے وہ دعا کرے، والمسلمین اجمعین، وعلی اللہ الکریم الاعتمادی، اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ تفویضی و استنادی، اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اور اللہ ہی کو میں سپرد کرتا ہوں، حسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ لہذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی علامہ نووی کو، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو، اللہ تبارک و تعالی ان کے اساتذہ کو، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت محمدیہ کو رشد و ہدایت عطا فرمائے، صلاح اور فلاح عطا فرمائے، تقوی اور طہارت عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر ان کو نصیب فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا قرب اور اتنی نزدیکی ہماری دعاؤں کی برکت سے ان کو دے دے کہ وہ خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔